تم السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اپنے ٹیلی ویژن کو میوٹ کر کے پلیز تھوڑا اونچا بولیے گا. ٹیلی ویژن کی آواز بند ہے. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام طاہر ہے, میں شکاگو سے بول رہا ہوں. طاہر صاحب شکاگو سے بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اور اونچا بول سکتے ہیں؟ جی ہاں, میرا نام طاہر ہے, میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں. جناب. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے کافی دفعہ جو ہے میں جنازوں میں شریک ہوا ہوں, اور یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ ریسیور قریب رکھیں اور تھوڑا اونچا بات کریں طاہر صاحب. جی ہاں, میں جو ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ جب یہاں جنازے میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں کافن جب قبر میں اتارتے ہیں تو اس کو آدھا کھول دیتے ہیں, ماتھا کھول دیتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کافن کے اندر مٹی ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو بند کر دیتے ہیں, اور پھر کافن کے اوپر بھی مٹی ڈالتے ہیں, اس کے بعد سلیب لگاتے ہیں. اوکے, کیا صحیح طریقہ ہے؟ اچھا, کچھ لوگ کافن کے اندر بھی مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر بھی مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیتے ہیں, پھر اتار دیتے ہیں. اور کچھ لوگ کافن میں مٹی نہیں ڈالتے بلکہ اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو بالکل بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے امریکہ شکاگو سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سار احمد عباسی بات کر رہا ہوں جنید بھائی, کوٹھا شریف مری سے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ روحیں جمعرات والے دن یا اس طرح واپس دنیا میں آتی ہیں, کیا ایسا کنسیپٹ ہے کہ عالم برزخ سے مرنے کے بعد, عالم برزخ میں جانے کے بعد روحیں واپس آتی ہیں؟ اوکے عباسی صاحب, اچھا کوشچن ہے, علمی کوشچن ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ دونوں احباب سے میرا مشترکہ سوال ہے کہ عالم برزخ میں اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو کلیئر ہو جائے کہ روح ہے یا جسم ہے. ظاہر ہے اوبویسلی روح ہے, کیونکہ جسم تو ہم وہاں پہ قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ عالم برزخ کی ایک سائن تو ہو سکتی ہے قبر, عالم برزخ ایکچولی وہ نہیں ہے. تو اب جو عذاب ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی انسان کو, مردے کو جو ہے وہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا اس کو جزا جو ہے وہ قبر کے اندر دی جا رہی ہے. تو وہ جو عالم برزخ میں ایک روح موجود ہے, اس کا پھر کیا کنیکشن ہے اس سے مفتی صاحب؟ دیکھیے, سوال سے بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عذاب جو ہے میت کے جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے. اوکے. اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ باوجود یہ کہ قبر مردہ جو ہے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح کا مقام قبر نہیں ہوتا. اس کا مقام اس کے درجے کے اعتبار سے اگر مومن کی ارواح ہے تو چاہے زمزم میں ہوتی ہے, لیین میں ہوتی ہے, اور مختلف زمین آسمان کے درمیان میں کہیں اچھے مقام پر ہوتے ہیں. اس کو بھی ابھی کلیئر کروائیں گے کہ وہ مقامات کیا کیا ہیں. اور جو غیر مسلم ہو ان کی ارواح جو سجین وغیرہ میں ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی روح جہاں پر بھی ہو اس کا اپنے جسم سے ایک تعلق رہتا ہے, ایک انٹریکشن ہوتا ہے اس کے درمیان میں. اس کی مثال علماء نے یہ بیان فرمائی, جس طرح کہ سورج اگرچہ کہ آسمان کی نہایت بلندیوں پر ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہم تک اس کی ریچ ہے, اس کی شعاعیں ہم تک پہنچتی ہے, ایک تعلق اس کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح کے روح اگرچہ دوسری جگہ پہ ہوتی ہے مگر بدن سے اس کا تعلق رہتا ہے. تو جب عذاب دیا جاتا ہے روح کو بھی, جسم پہ عذاب دیا جاتا ہے تو روح کو بھی ہوتا ہے اور جسم کو بھی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ معاملہ تو خاص طور پہ اور اس اہمیت یعنی اختیار کر جاتا ہے کہ جب اس کو سزا وغیرہ دی جاتی ہے تو باقاعدہ اس کے جسم میں روح کو انٹر بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ عالم برزخ سے وہ روح جو ہے وہ قبر میں دوبارہ پہنچائی جاتی ہے. قبر بھی عالم برزخ ہے. اوکے, میں بتایا نا کہ الگ نہیں ہے, اس کے ایک سائن ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ خاص مقام نہیں ہے. جی اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ ڈالا جاتا ہے. اور جب عذاب یا نعمت جو بھی معاملہ ہے وہ مشترکہ طور پہ روح اور جسم کو ایک ساتھ دیا جاتا ہے. یہ کہنے سے آپ کی مراد ہے. بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں فرحان علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی فرحان صاحب. سر میرا سوال یہ تھا کہ جب آدمی کو لحد میں لایا جاتا ہے, نکیریں جب آتے ہیں تو کیا دوبارہ روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے؟ اچھا, یعنی آدمی کو جب لحد میں اتارا جاتا ہے اور نکیرین جب آتے ہیں تو اس کی روح کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے فیصل آباد سے جوائن کیا. السلام علیکم. ہلو, کال ڈراپ ہو گئی. محمد عیسیٰ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے, قبل از وقت بات ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے آپ کے انپٹس اس میں چاہیے, کہ عذاب قبر یا جزائے قبر دونوں باتیں جو ہیں اس سے بالکل انکاری ہیں. یعنی وہ ڈینائل ہیں کرتے ہیں اس بات سے کہ جی ایسا کچھ ہو سکتا ہے.
دیکھیں الحمدللہ اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس معلومات نہیں ہو تو یہ الگ بات ہے. دین اسلام میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں ابھی سر نے فرمایا تھا اور میں بھی کوٹیشن دوں گا, سورہ 40 مومن کی آیت نمبر 46 اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح و شام آل فرعون کو یعنی کہ عذاب جہنم کے عذاب کے لیے پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون ایک فیملی کا نام ہے, لیکن فرعون دنیا میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو باہر پڑا ہوا ہے. تو جس طرح علماء دین نے ابھی یہاں بات کی کہ جسم, دیکھیں ہم روز آم کھاتے ہیں, آم کی گٹھلی اٹھا کر ہم پھینک دیتے ہیں, اسی گٹھلی کو زمین میں اٹھا دیں تو اللہ اسے ایک درخت نکال دیتا ہے. تو ہماری ایک محدود سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ طبقہ شاید اس طرح کا سوچتا ہے. ادروائز قبر کا عذاب برحق ہے, اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے 1373 نمبر, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں اور عذاب قبر کے اوپر, اور یہاں مسلمانوں کی ہچکیاں بن گئیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن میں کئی آیاتیں ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میں کتنی آیتوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. اور حدیث کے اندر قبر مثال کے طور پر اگر آپ قرآن میں دیکھنا چاہیں, سورہ نحل 16 سورہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 31 تک آپ پڑھیں, سورہ انعام کی آیت نمبر 148 سے لے کر 149 تک پڑھیں, سورہ 8 کی آیت نمبر 50 پڑھیں, 41 حامیم سورہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک پڑھیں, تو آپ کو عذاب قبر سے لے کر جہنم جو دکھایا جاتا ہے بڑا واضح کلیئر ہو جائے گا. اور اگر آپ مزید حدیث میں بھی دیکھنا چاہیں, صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 1369 سے لے کر 1379 تک 10 کے قریب احادیث موجود ہیں. تو ہماری کم عملی ہو سکتی ہے, کم علمی ہو سکتی ہے, ادروائز قبر کے عذاب سے تو جو انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں کہ اس کو یا تو دین کا علم نہیں ہے یا وہ پھر بات کو آگے بڑھائیں گے مفتی صاحب کہ اب ایک مردہ ہے, بلکہ سوالات کی طرف پہلے آتے ہیں, اس کے بعد مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ سوال کیا کہ فرشتے ارواح کو جب لے جاتے ہیں تو اس کے بعد قبر میں کیا روح لوٹائی جاتی ہے؟ اور یہی سوال فیصلہ باد سے بھائی نے بھی کیا بھی آخر میں کہ نکیرین جب آتے ہیں تو روح لوٹائی جاتی ہے. بالکل. دیکھیں کئی فتکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, یہاں پر الفاظ موجود ہے کہ تمہیں زندگی عطا فرمائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جسم میں روح کو لوٹایا جاتا ہے, اور جو بھی جزا اور سزا کا سلسلہ ہوتا ہے روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے جنازے میں رکھ کر قبر کی جانب لے کر جایا جاتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے, اگر نیک ہوتا ہے تو وہ زوردار آواز میں کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے جلدی لے چلو, مجھے قبر میں جانا ہے, اور اگر گناہ گار ہوتا ہے تو وہ چیخ کر کہتا ہے کہ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو, وہ تو اندھیرا گھر ہے, میں وہاں گھبراؤں گا. لیکن آقا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان یا جنات میں سے اس کی آواز کو نہیں سن پاتا. بالکل ٹھیک ہے, مقصد شارٹیسٹ وے میں یہ ہے کہ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے, یہ بات ہے. ٹھیک, السلام علیکم. بات مزید جاری رکھیں گے. مفتی صاحب مزید سوالات کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ مزید سوال کے حوالے سے ایک صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے. تو دیکھیں عورتوں کا قبرستان جانا اصل سنت کے مطابق تو یہ عبرت کی مقام ہے قبرستان, اور عبرت کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن فی زمانہ چونکہ فتنے کا زمانہ ہے اور فتنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے فقہ کرام نے اس میں ممانعت فرمائی کہ ایسی صورت میں نہ جایا جائے, ان کے لیے بہتر ہے. پھر ایک کوشچن کیا گیا کہ قبر پر نشان وغیرہ بنانا جائز ہے. عام طور پر نشانے کے لیے کتبہ لگا دیتے ہیں یا کوئی پتھر رکھ دیتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے کہ جناب فلاں کی قبر ہے فلاں کی قبر ہے, تو بلا شبہ جائز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ باقاعدہ پتھر رکھا تھا. ٹھیک ہے, تاکہ اس سے ایک ظاہر مینشن ہو جائے کہ یہ قبر جو ہے وہ ہمارے لوائقین کی ہے کہ نہیں. السلام علیکم. جب اس کو السلام علیکم. اتار دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے. السلام علیکم جناب. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھوڑا سا اونچا بولیں گے بھائی آپ. میں گجرا والے سے بات کر رہا ہوں. جناب فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے, تو اب دفنانے والے ابھی گھر میں پہنچتے تو فرشتے ان کے سوال و جواب کے لیے اس کو اٹھاتے ہیں. تو من ربوں کا من دینوں کا, اس کے بعد جو تیسرا سوال ہوتا ہے من ربوں کا ماں دینوں کا, اور اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے, یہ بات جو چل رہی ہے اس کے متعلق ہمیں کچھ. بالکل, آپ کو یہ تینوں سوالات کے حوالے سے بتائیں گے. بڑے امپورٹنٹ یہ سوالات ہیں اور اس پہ ضرور کلام ہوگا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
خوش آمدید ناظرین.